یا حسین ہے ایمان کا شیعہ، لبیک یا حسین ہے قائم کا انتظار، لبیک یا حسین بناتا ہے انحصار، لبیک یا حسین دلوں کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَصْدَاهَا وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت کے حوالے سے
آپ کے سامنے اب تک کچھ عرائض پیش کیے اور کل گفتگو کا سلسلہ ان راستوں تک پہنچا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو منزل معرفت تک پہنچا سکتا ہے۔ البتہ اس سلسلے کو انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ انسان کس طریقے سے معرفت کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے اور وہ کون سے راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ آج کی مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے شاید بہتر ہو کہ آج ذکر ہو اس انسان کا جو کامل ترین معنی میں صاحب معرفت تھا۔ ایک مرتبہ ہم نظری طور پر معرفت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت کیا ہے، معرفت کی صفات کیا ہیں، معرفت کتنے طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ معرفت کے راستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے راستے ہیں جو ہمیں معرفت تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس انسان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس کو دیکھنے اور سمجھنے سے انسان معرفت کو سمجھ بھی جاتا ہے اور معرفت تک پہنچ بھی جاتا ہے، اور اس ذات اقدس کا نام ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ بے شک اس ذات بابرکت کے فضائل آپ نے ضرور سنے ہوں گے، لیکن آج معرفت کے حوالے سے چند باتیں جو حضرت کی زندگی میں ملتی ہیں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک مشابہت ہے دو ذوات مقدس میں، اور اس پہ غور کریے گا۔ اب سے لے کر انتہائی گفتگو تک بیچ بیچ میں اس مشابہت کی طرف اشارہ کروں گا۔ اب کتنی مشابہتیں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا مشابہتیں ملتی ہیں۔ ایک کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ایک کا نام ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ جب ہم ان دونوں ذوات مقدسہ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ میں کئی ایسی صفات ملتی ہیں جس میں یہ دونوں ذوات ایک دوسرے کا ہمسر ہیں۔ کیونکہ موضوع گفتگو معرفت ہے تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی معرفت کے حوالے سے حضرت خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ زقنی رسول اللہ العلم زقن زقا، مجھے رسول نے علم اور معرفت کو اس طرح سے بھرایا جس طرح سے ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے۔ یہ حضرت خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہی جملہ حضرت جناب عباس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اِنَّ وَلَدِيَ الْعَبَّاسِ زُقَّ الْعِلْمُ زَقَّ، میرا بیٹا عباس اس طرح سے اسے علم سکھایا گیا ہے جس طرح سے ایک چڑیا اپنے بچے کو علم سکھاتی ہے۔ یعنی جیسے مولا اپنے بارے میں علم کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، جس طرح سے مولا اپنے بارے میں معرفت کو حاصل کرنے کا راستہ بیان کر رہے ہیں، بالکل وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنے بیٹے جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں۔ بس فرق یہ ہے کہ علی کو سکھانے والی ذات کا نام رسول ہے،
اور عباس کو معرفت سکھانے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے، لیکن دونوں کا منبع ایک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو معرفت جناب عباس کے پاس ہے، کیونکہ زیادہ تر حضرت کی زندگی پہ گفتگو ہو ہی نہیں پاتی، کربلا میں مصائب کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور جو ان کا بچپنا ہے یا جوانی ہے جو بھی ہے سیراسا گفتگو بہت کم ہو پاتی ہے۔ جب جناب امیر کائنات نے آ کے یہ درخواست رکھی تھی جناب عقیل سے کہ بھائی عقیل، مجھے ایسی جگہ پہ رشتہ درکار ہے تاکہ ایک اولاد ہو اور وہ میرے حسین کا ساتھ دے سکے۔ اس نقطے کو میں کافی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور قابل غور نقطہ ہے کہ دیکھیں ذات مولا کائنات ایک ایسی ذات ہے کہ جو اتم اور اکمل ہے، تمام اور کامل نہیں ہے، اتم اور اکمل ہے، یعنی اب اس کے ساتھ کچھ اور آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب مولا کو ایک عباس جیسی اولاد کی ضرورت ہے تو پھر ایک ایسی خاتون کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی مولا بالکل سیدھا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر نسلوں کو سنوارنا ہے تو اگر ایک ذات بھی بابرکت ہے تو کام نہیں چلے گا، ولو ایک طرف علی جیسا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن عباس جیسی ذات کو وجود میں لانے کے لیے دوسری طرف بھی دھیان دینا پڑے گا۔ لہٰذا عزیزو یہ بہت اہم نقطہ ہے مولا کائنات کی زندگی میں کہ آپ نے آ کے یہ درخواست رکھی، نہیں تو مولا کہتے میں کافی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ذات وجود میں آئی ہے، اب جہاں تک صفات ہوں گے، جہاں تک میں کتابوں کو دیکھ پایا تقریباً 29 سے زیادہ حضرت کے لقب ہیں، 29 سے زیادہ حضرت کے لقب ہیں اور مقامات ہیں آپ کے، اور ہر ایک کے بارے میں اگر 10 منٹ بھی آپ مجھے دیں گے تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ بیچ میں رک کے جماعت ادا کی جائے اور دوبارہ جو ہے سلسلہ جاری کر دیا جائے، کیونکہ بھئی ایک ہی تاریخ تو ملتی ہے ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ اب اس میں سے چن کے میں چند مقام آپ کے سامنے صرف عرض کرتا ہوں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے مشہور لقب آپ کا، سب سے مشہور کنیت آپ کی ابو الفضل۔ اب اس کنیت کو لے کے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں کنیت اس لفظ کو کہا، اس نام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے شروع میں اب یا لفظ آ جائے، لیکن یہاں سے غلط فہمی ہو گئی ہے، لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ باپ اور ماں کے لیے ضروری ہے کہ اولاد ہو۔ اب جیسے مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کا بیٹے کا نام ہے حسن، تو آپ کی کنیت پڑ گئی ابو الحسن۔ 5ویں امام کی کنیت ہے ابو جعفر، کیونکہ آپ کے بیٹے کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا تو آ کے کہا کہ جناب عباس کے بیٹے کا نام ہے فضل، لہذا آپ کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو الفضل۔ تو میں اس تاریخ سے سوال کروں گا کہ یہ بتائیے جب امام حسین کے کس بیٹے کا نام تھا؟ عبداللہ، جو آپ کی کنیت پڑ گئی ابو عبداللہ۔ اگر کنیت میں یہ شرط ہے کہ بیٹے کا نام ہی کنیت میں استعمال ہوگا تو تاریخ میں بہت سی ایسی کنیتیں ہیں جہاں پر بیٹا ہے ہی نہیں اس معنی میں۔ تو یہاں سے ایک اور نقطہ علماء کے بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیشہ لفظ اب اور لفظ کنیت میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس نام کا فرزند رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کنیت بیان کی، ابھی بہت سی ایسی کنیتیں ہیں، جیسے ابو عبداللہ تو سب سے مشہور ہے، بہت مشہور ہے کنیتیں،
آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سی ایسی ذوات آپ کو ملیں گی کہ اس نام کا ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر وہ کنیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی میں لفظ اب کا ایک اور معنی ہے، اور وہ صحیح معنی ہے، بالکل دقیق معنی ہے۔ لفظ اب عربی میں اصل اور ریشے کے معنی بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یعنی اصل، کیونکہ بچے کے لیے باپ اصل ہوتا ہے، لہذا اصل اور ریشے کو بتانے کے لیے بھی عرب لفظ اب کا استعمال کرتا ہے۔ جناب عباس کا یہ جو لقب اور یہ جو آپ کی کنیت ہے، کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ اس نام کا آپ کا کوئی بیٹا تھا یا نہیں تھا، اس تاریخی بحث کو یہیں پر ختم کر دیجئے۔ چاہے فضل نام کا بیٹا ہو یا نہ ہو، مولا کی یہ کنیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام فضل تھا، بلکہ تمام فضائل کی اصل کا نام جناب ابو الفضل العباس ہے، اس لیے تاریخ نے آپ کا نام ابو الفضل رکھا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ابو الفضل ہیں، یعنی تمام فضائل کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو فضیلت وجود میں آتی ہے، اور جب فضائل کے اصل کی طرف نظر اٹھائی جاتی ہے تو عباس نظر آتے ہیں۔ یہ ذات بابرکت تمام فضائل کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں معرفت جناب عباس کو، ایک نکتہ مولا کائنات کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور بہت ہی مشہور اور بہت ہی قابل غور نکتہ ہے، وہ یہ کہ یا علی، آپ جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے نبی کے ہاتھ پر صاحب توریت سے بہتر توریت کو پڑھا، صاحب انجیل سے بہتر انجیل کو پڑھا، خود نبی کی طرح قرآن کو پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معارف کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لیکن علی کی 40 سالہ زندگی آپ دیکھیے، مولا کائنات کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو کہیں بھی ایک حدیث، ایک حکمت، ایک خطبہ کچھ مل جائے آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو کیا مولا کو بولنا نہیں آتا تھا؟ کہ نہیں، اگر بولنا نہیں آتا تھا تو بعد میں کیسے یہ نہج البلاغہ وجود میں آ گئی؟ نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک بات میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کہ خود اس کی بھی وضاحت چاہیے۔ تو جب علماء اس مشکل کو حل کرنے چلتے ہیں تو بہت سیدھا سا جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھو، معرفت کا مطلب بولنا نہیں ہے، معرفت کا مطلب وقت پر بولنا ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ وقت پر بولنا۔ علی کیوں کلام کرتے جب تک استاد علی موجود ہیں؟ مولا کائنات نے اس وقت تک تکلم اس لیے نہیں کیا کیونکہ مدینہ علم خود موجود تھا۔ کہا تم صبر تو کرو، کیا تمہیں لگتا ہے علی کو بولنا نہیں آتا؟ صبر کرو، رسول اس دنیا سے جائیں گے، اس کے بعد علی کلام کرنا شروع کریں گے، اور جب علی کلام کریں گے تو جب تم اس کو جمع کرو گے تو نام نہج البلاغہ رکھ جائے گا، نام ہی اس کا نہج البلاغہ پڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات بول نہیں سکتے تھے، بس عزیزوں کیونکہ یہ ذات شبیہ ہے مولا کائنات کی، میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا، شباہت کلی میں نے کہہ دی، اب اس کے مصادیق آپ آخر تک کے نکالتے جائیے گا۔ ایک شباہت جناب عباس کی مولا کے ساتھ یہی ہے، کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کے سامنے امام حسین موجود تھے، جناب عباس کے سامنے امام حسین موجود تھے، بالکل ویسے ہی جیسے علی کے سامنے رسول موجود تھے، لیکن عزیزوں بس فرق اتنا تھا کہ علی کو رسول کے بعد موقع مل گیا، جناب عباس کو حسین کے پہلے ہی موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ اگر تاریخ اور زمانہ فرصت دیتا جناب عباس علیہ السلام کو تو یاد رکھیے ایک صحیفہ عباسیہ ہمارے پاس اور ہوتا جو ہم وزن نہج البلاغہ نظر آتا۔ یہ مسئلہ یہ ہے، فرصت ہوتی کلام کی تب حضرت آگے کلام کرتے، تو یہ بھی دونوں کے اندر ایک شباہت ہے، اور یہ اسی صفت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت کی ایک صفت جو روایات میں آپ نے بارہا
سنی اور دیکھی جسے امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہدا مع ابی عبداللہ و ابلا بلاء حسنا و مضى شہیدا۔ اب اس میں کئی صفتیں حضرت نے بیان کی ہیں، اس میں سے ایک صفت پہ غور کر لیتے ہیں بس۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے۔ نافذ البصیرہ، بصیرت خود معرفت کا ایک درجہ ہے۔ معرفت کے بہت سے درجات ہیں، جس میں ایک درجے کو کہا جاتا ہے بصیرت کا درجہ، اور جب آسانی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ معرفت جو شہودی ہوتی ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے، یعنی وہ معرفت جس میں انسان خود معلوم تک پہنچ جائے، ایسی معرفت کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ لیکن نافذ البصیرہ اس معرفت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں معلوم تک پہنچ کر اس کی صفات بھی آ جائیں۔ عزیزوں، ایک انسان جب معلوم تک پہنچتا ہے تو اس کی حقیقت کو آ کے درک کر لیتا ہے، لیکن جب مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے تب اس کی صفات بھی اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک مدت تک کے اگر آپ کسی خوشبودار چیز کو کسی چیز کے پاس رکھ دیجئے تو کچھ دنوں تک تو اس کے اندر اس کا اثر آ جائے گا، لیکن جب اور زیادہ ہو جائے گی تو عین ممکن ہے وہ اسی حقیقت میں تبدیل ہو جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی حقیقت بھی اسی کی حقیقت میں تبدیل ہو جائے۔ تو بصیرت اسے کہتے ہیں جہاں پہ حقیقتوں میں اتحاد ہوتا ہے، نافذ البصیرہ اسے کہتے ہیں جہاں اتحاد کے بعد صفات کو اپنا لیا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے میرے چچا عباس بصیر نہیں نافذ البصیرہ تھے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری صفت کو بتایا جو میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، آپ کے سامنے اس گفتگو کو تفصیل سے بیان کر چکا کہ معرفت اور عمل کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، اور اس رابطے کا نام ہے ایمان۔ تو جتنا زیادہ، بالکل ترتیب سے حضرت نے فرمایا ہے، میں نے عرض کیا تھا اگر عمل میں کوئی مشکل ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معرفت میں کمی ہے، جب معرفت میں کمی ہے تو ایمان بھی کم ہوگا، جب ایمان کم ہوگا تو عمل بھی کم ہوگا، تو سیدھا سا مسئلہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں معرفت تو ہے لیکن معرفت کے اوپر ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ امام نے، معصوم نے دونوں احتمالات کو ختم کر دیا۔ کا پہلا احتمال تم یہ دے رہے ہو کہ معرفت میں کمی ہے، میرے چچا عباس معرفت نہیں نافذ البصیرہ تھے، یعنی معرفت کی آخری انتہا کے اوپر تھے۔ اور اگر تم ایمان کی بات کر رہے ہو تو فقط ایمان نہیں تھا اپنی معرفت کے اوپر، صلب الایمان تھے، ایمان کی بھی آخری کسوٹی کے اوپر تھے۔ جب یہ دونوں صفتیں آ جائیں گی تو جو ذات وجود میں آتی ہے اس کا نام ابو الفضل عباس ہوتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہا اب جناب عباس کے عمل کو مت تلاش کرنا، بلکہ ان کے عمل کے ذریعے سے پتہ لگانا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دو مرحلے ہوتے ہیں نا کہ کسی عمل کو دیکھ کے ہم لوگ طے کرنے لگتے ہیں کہ اس کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایک دفعہ اس کا عمل معیار بن جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا۔ اب آئیے علمی اصطلاح میں اس کا نام کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ بھائی اگر کسی کے عمل کو آ کے چیک کیا جائے کہ بھائی اس کا عمل صحیح ہے یا غلط، تو اس کو کہتے ہیں غیر معصوم۔ لیکن اگر کسی کا عمل معیار بن جائے تو اسے کہتے ہیں معصوم۔ یہی تو فرق ہے۔ اگر کسی کے عمل کے بارے میں ہم سے یہ کہا جائے کہ اس کا عمل آپ کے لیے حجت ہے، اگر کسی کا عمل عملی مرحلے میں آپ آئیں اور اس کا عمل ہمارے لیے حجت ہو جائے، علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے عمل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عصمت عملی مرحلہ ہے نا۔ اور یہیں پر
بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبح میں نے یہ بات کہی تھی، دوبارہ تکرار کرنا ضروری ہے۔ عصمت جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے سیدھی سی بات میں آپ سے پوچھوں تو ہر کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ معصوم کتنے، تو ہمیں تو بچپنے سے سکھایا جاتا ہے نا، اللہ ایک، پنجتن 5 اور امام۔ دیکھیے اللہ ایک کے علاوہ پنجتن 5 میں بھی اشکال، اور امام 12 میں بھی اعتراض، اور معصوم 14 میں تو بہت زیادہ اعتراض۔ اگر معصوم 14 ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا خطا کی ہے؟ جناب عیسیٰ و موسیٰ یہ بیچارے معصوم نہیں تھے؟ دیکھیے میں جناب آدم کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ان کے بارے میں تو بڑے مسائل ہیں، کیونکہ اس کو تو بڑی آسانی سے آپ کنارے کھڑا کر دیں گے، کہیں گے وہ اگر خطا نہیں کرتے تو یہاں کیسے آتے۔ لیکن کم سے کم جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام یہ تو معصوم کی لائن میں آتے ہیں، تو اگر صحیح سے لا کے معصوم کی آپ فہرست بنائیں تو کم سے کم 1,24,013 کی تو بنے گی، یا اس سے کم کی بنے گی؟ کسی بھی حال میں اس سے کم کی نہیں بنے گی، کیونکہ جو بھی آئے گا نبی بنے گا، جو بھی آئے گا رسول بنے گا، وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہوگا، اور جب تک عصمت کے درجے پہ فائز نہیں ہوگا وہ نہ نبی ہوگا نہ جو رسول ہوگا۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر اب یہ دیکھیں 14 کا عدد کہیں سیٹ نہیں آتا ہے۔ اب اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، صبح میں نے اس کو تفصیل سے تھوڑا اس سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اب یہ 14 کا عدد کسی حال میں سیٹ نہیں آ رہا ہے۔ کہا بھائی ہمارے علماء نے ایسے ہی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے علماء نے، اگر آپ کے علماء نے کہا تو ہمارے بھی علماء نے کہا ہے۔ اب اس 14 میں یا 1 لاکھ جتنے بھی ہیں 34,013 14 اس میں کہیں جناب عباس کو تو نام آتا ہی نہیں ہے۔ خدا غریقہ رحمت کرے مرحوم شاکر صاحب کو، جا کے اپنی تاریخ میں دیکھیے گا، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ مدرسے نازمیہ کے استاد تھے اور بہت ہی اچھے، بہت ہی فیلسوف انسان تھے اور بہت ہی صاحب علم۔ انہوں نے افق کے اوپر ایک رسالہ بھی لکھا تھا اور آیت اللہ خوئی کو بھیجا تھا۔ تو انہی نے ایک مقالہ لکھا تھا جناب عباس علیہ السلام کی عصمت پہ، جو اسلام میں چھپا تھا، شاید 7 سال پہلے 8 سال پہلے چھپا ہوگا، شوال کا شمارہ اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں ان کا وہ مقالہ ہے۔ اس میں جب آتے ہیں وہ جناب عباس علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں اگر میں ان کو معصوم کہوں تو بہرحال مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تو انبیاء کی عصمت کے بارے میں ہم اور آپ خطرے میں ہیں کہ بھئی 14 سے 15 تک کریں یا نہ کریں، ابھی یہی پہ ہم اٹکے ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر معصوم نہ کہیں تو پھر قوم کان پکڑ کے باہر کھڑا کر دے گی، کیونکہ جناب عباس کے بارے میں جو عقیدے ہیں ابھی آپ لوگ کو نہیں پتا۔ عوام کے عقیدے بہت خطرناک ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ کسی سے کہا گیا کہ امام کتنے؟ اس نے کہا 12۔ کہا گناؤ۔ اب جب اس نے گنانا شروع کیا تو دیکھا ہوگا 13۔ کہا پھر سے گناؤ، پھر سے گنایا، کیونکہ وہ امام حسین کے بعد جناب عباس کو ایڈ کر دے رہا تھا۔ پھر گنائے تو دیکھا پھر 13۔ کہا بھائی ابھی تم نے کہا 12، یہ ہو رہے ہیں 13۔ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقی و نقی میں سے کسی کو نکال دیجئے۔ نہیں، ابھی میرا بھی رابطہ عوام کے ساتھ ہے، آپ کا رابطہ بھی عوام کے ساتھ ہے، لیکن عوام جب بالکل، اور ابھی میں آپ کو بالکل سچا واقعہ بتاؤں گا، علماء کی زبانی نقل ہے، وہ اتنے بھروسے سے آتے ہیں، جب جناب عباس کا نام لیتے ہیں تو پھر یعنی بات ختم ہو گئی۔ سیریا میں جو راستہ زینبیہ جاتا ہے وہاں قانون ہے، اب پتہ نہیں آج کل بھی وہ قانون ہے یا نہیں، وہاں اس راستے میں آپ کوئی سے بڑا سامان چھوڑ دیجئے اور وہاں آپ چند پتھر ایک کے اوپر ایک کر کے رکھ دیجئے، کسی میں ہمت نہیں ہے اس چیز کو ہاتھ لگا لے، کیونکہ وہ پتھر نشانی ہوتے ہیں کہ یہ سامان جناب عباس کی حفاظت میں ہے۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی سامان کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو، پھر وہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ خیر
تو اس وجہ جناب عباس کے بارے میں مسئلہ یہاں تک کہ پہنچتا ہے. دیکھیے عزیزوں، مسئلہ یہ کہ خود حقیقت عصمت کو اگر کھولا جائے تو مسئلہ بے حد آسان ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، جو جملہ وہ میرا جواب تھا. معصوم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر امکان خطا ہو لیکن خطا نہ کرے، اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. کہ امکان ہے غلطی کا، لیکن جب آپ اس کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کو کہیں آپ زندگی میں اس کے خطا نہیں دیکھتے ہیں. اور کہیں اس تعریف عصمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس کا امام ہونا ضروری ہے، اس کا نبی ہونا ضروری ہے، اس کا رسول ہونا ضروری ہے. اگر یہ قید لگی ہوتی تو جناب مریم سب سے پہلے باہر نکل جاتی، جناب صدیقہ کبریٰ سب سے پہلے باہر چلی جاتی. کہا دیکھو، عصمت کے ساتھ مقام کا ہونا شرط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت عصمت مقام سے افضل ہے، صفت عصمت مقام سے عام ہے. یعنی عین ممکن ہے انسان معصوم ہو لیکن نہ امام ہو، نہ نبی ہو، نہ رسول ہو. عین ممکن ہے، لیکن اگر نبی ہوگا یا امام ہوگا یا رسول ہوگا تب معصوم ہونا ضروری ہے. لیکن معصوم کے لیے اس میں سے کوئی ایک مقام کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات عصمت کو لے کر، عصمت ایک مرحلہ تشکیکی ہے جو معرفت کے سائے میں آتی ہے. جناب یوسف کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ پورے نتیجے تک کہ انشاءاللہ آپ کو پہنچاؤں گا. جناب یوسف کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لولا رأى برہان ربہ. اگر یوسف برہان پروردگار کو نہ دیکھتے تو پھر صبر نہیں کر پاتے. یعنی جناب یوسف کیوں آ کے عصمت کے مرحلے کے اوپر باقی بچ رہے ہیں؟ کیونکہ معرفت پروردگار رکھتے ہیں. برہان پروردگار یعنی معرفت پروردگار. آپ موضوع سے جوڑیے. انسان کی جیسی معرفت ہوتی ہے ویسی اس کی عصمت ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس کی معرفت کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں، ایمان کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں. جب ایک معصوم کسی ذات کی معرفت کی ذمہ داری لے لے، اسے کہہ دے نافذ البصیرہ، اس کے ایمان کی ذمہ داری لے لے، اسے کہہ دے صلب الایمان، تو نتیجہ اب ہمیں لینا چاہیے کہ یہ ذات عصمت کے مرحلے پہ فائز ہے. اگر یہ ذات عصمت کے مرحلے پہ فائز نہ ہوتی تو نہ معرفت کی ذمہ داری لی جاتی، نہ ایمان کی ذمہ داری لی جاتی. جی ہاں، وہ الگ بات ہے کہ معرفت تشکیکی ہوا کرتی ہے، اس میں درجات ہوا کرتے ہیں. جو 14 کی معرفت عصمت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 14 کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. 14 کے علاوہ بہت سی ہستیاں کائنات میں موجود ہیں. لہٰذا بغیر کسی شبہے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذات معصوم تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس ذات کو 14 سے ملا دیا. 14 سے نہیں ملایا ہے، کیونکہ عصمت ایک مرحلہ تشکیکی ہے، نور کی طرح ہے. ایک شمع سے بھی شروع ہوتا ہے، سورج میں بھی جا کے ختم ہوتا ہے. لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ شمع کے نور سے نور ہونے کا انکار کر دے، بلب کے نور سے نور ہونے کا انکار کر دے اور آ کے یہ کہے صرف سورج کا ہی نور ہے. جی نہیں، جس طرح سورج کا نور ہے اس طرح چاند کا نور بھی نور ہے، ستاروں کا نور بھی نور ہے، بلب کا نور بھی نور ہے، شمع کا نور بھی نور ہے. یہ نور کے مراحل ہوا کرتے ہیں. تو جب ہم ان ذوات کو دیکھتے ہیں تو کبھی علی کی عصمت ہوتی ہے، کبھی اولاد علی کی عصمت ہوتی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا یہ مسئلہ نہ کوئی شک میں پڑھنے والا ہے نہ کسی مشکل میں پڑھنے والا ہے. آپ دیکھیں جو صفات بیان کی ہیں، اگلی روایت جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام سے. حضرت فرماتے ہیں اِنَّا لِعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَنزِلَةً. خدا کے نزدیک جناب عباس کی ایک ایسی منزلت ہے، تاکیدات کے ساتھ ہے، اِنَّا لَا لَمَنزِلَةً يَغْبِتُهُ بِهَا. اس کے بعد کے جملے پہ غور فرمائیے گا کہ جس کے اوپر غبطہ کریں گے، یعنی جسے دیکھ کے حیرت میں پڑ جائیں گے. کون؟ جمیع الشہداء
حضرت رکے نہیں، الی یوم القیامہ، یعنی جناب آدم سے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے جب جناب عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو انہیں تعجب ہوگا کہ یہ مقام جناب عباس کا. اور آپ جانتے ہیں کہ مقام معرفت کی وجہ سے ملتا ہے، مقام معرفت کی وجہ سے ملتا ہے. اسی لیے جب آپ جناب عباس کے القاب کو دیکھیں گے تو ایک سے ایک القاب ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا 29 سے زیادہ لقب تو موجود ہی ہیں، اور جو مقامات ہیں آپ کے پاس، ایک عظیم مقام جس کے آپ حامل ہیں وہ ہے مقام اخلاص. مقام اخلاص جب اس مرحلے میں آ کے اس کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے. علماء 3 مرتبے کے اوپر اخلاص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پہلا مرحلہ جو عام انسان اس کو حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بغیر کسی بدلے کے کسی کام کو کرنا، اسے کہتے ہیں خلوص. کہتے ہیں دیکھیں خلوص سے کام کیجئے گا. خلوص سے کام کیجئے گا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہ سوچئے گا کہ مجھے اس کام کے بدلے میں کچھ ملنے والا ہے. خالصتاً للہ. خالصتاً للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کہ انسان صرف خدا کے لیے کام کرے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بھی نہ ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اگر یہ بھی آ گیا تو پھر یہ خلوص نہیں ہے. خلوص یعنی بغیر بدلے کو نظر میں رکھے ہوئے کسی کام کو کرنا، اسے خلوص کہتے ہیں، مقام اخلاص نہیں کہتے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان جو بھی کام کرے اسے ناکافی سمجھے. اور یہ مرحلہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں جناب سعید کے مصائب میں، کہ جناب سعید نے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی امام سے کیا کہا تھا؟ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اخلاص کا، کہ دوسرے مرحلے میں انسان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے حق ادا کر دیا. نہیں، کبھی وہ مطمئن ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ اس ذام میں رہتا ہے کہ نہیں ابھی کمی رہ گئی. لہذا اس کی حرکت میں کبھی توقف ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عزیزو توقف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اطمینان ہو جائے کہ وہ مقصد تک پہنچ گیا ہے. جب تک اسے یہ اطمینان ہی نہیں ہے کہ وہ مقصد تک پہنچا ہے وہ اپنی کوشش اور کاوش کو جاری رکھتا ہے. اخلاص کا تیسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے بعد ایک بات کہے، بلکہ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں صرف زبان سے کہے، عملی طور پر اسے سمجھ چکا ہو. وہ یہ کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ سب خدا کی طرف سے، میرا کچھ ہے ہی نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و من اللہ رب العالمین. خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی کے لیے ہے، یعنی اپنی ذات کو اس میں آ کے وہ ختم کر دیتا ہے. اس مقام کو کہتے ہیں مقام اخلاص. علماء جب جناب عباس کی زندگی کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جناب عباس کی زندگی اس بات کا نمونہ اتم ہے، کیونکہ جناب عباس حجت خدا کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ میں غلام ہوں وہ آقا ہیں، یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جناب عباس اپنے آپ کو امام حسین کی ذات میں ایسے فانی کر چکے تھے کہ اپنی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. عباس کا جو کچھ بھی تھا حسین تھے. اسے مقام فنا کہتے ہیں کہ جہاں پر مقام اخلاص پہ پہنچنے کے بعد انسان اپنی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے، صرف اس کی توجہ ذات پروردگار کی طرف ہوتی ہے. عزیزوں اب چاہے ذات پروردگار کی طرف ہو چاہے حجت پروردگار کی طرف ہو، کیونکہ حجت پروردگار خود فانی ہے ذات پروردگار کے اندر. مقام صبر زیارت نامہ آپ اٹھا کے دیکھیے، زیارت نامے میں حضرت کے لیے مقام صبر کو بیان کیا گیا ہے کہ اشہد انکا. یہ کون شہادت دے رہا ہے؟ عام انسان نہیں شہادت دے رہا، معصوم شہادت دے رہے ہیں. معصوم شہادت دے رہے ہیں، اشہد میں شہادت دے رہا ہوں، معصوم شہادت دے رہے ہیں کہ انکا جاہدتا و نصحتا و صبرتا، کہ آپ مقام صبر پر فائز تھے. آپ اور جائیے، اب میں مقامات کو چھوڑ رہا ہوں، القاب پہ آ جاؤں تاکہ بات
انتہا تک پہنچ جائے. ایک مقام اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حضرت کے مقامات میں ایک مقام ہے اور القاب میں ایک لقب ہے آپ کا صدیق. آپ دیکھیں پھر تشبیہ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تاریخ میں اگر آپ ڈھونڈیے گا تو یہ لقب ایک اور جگہ ملے گا آپ کو. اگر جناب عباس کو لقب صدیق ملا ہے تو کیوں؟ کیونکہ شباہت تام رکھتے ہیں اپنے والد بزرگوار سے. کہ اگر بابا صدیق ہے تو بیٹا بھی صدیق ہوگا. اگر بابا صدیق ہے تو بیٹا بھی صدیق ہوگا. بابا کا ایک اور لقب ہے، ایک اور لقب ہے مولا کائنات کا، وہ ہے باب مدینۃ الرسول، باب مدینۃ العلم. یہ روایت تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اب آپ آئیے ادھر دیکھیے جناب عباس کے بارے میں. کہ بابا اگر آپ باب مدینہ ہیں، مدینۃ العلم ہیں، تو آپ کا بیٹا بھی باب الحسین ہے. اگر کوئی رسول تک بغیر علی کے نہیں پہنچ سکتا تو یقیناً حسین تک بھی بغیر عباس کے نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے علماء نے تاکید کی، آغا بہجت نے تاکید کی. اور مشہور ہے جناب آغا بہجت کے بارے میں، خدا غریق رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے جب کربلا جانا تو سیدھے امام حسین کی زیارت میں مت چلے جانا، پہلے جانا جناب عباس کی زیارت کے لیے اور وہاں جا کے اجازت لینا. اور اگر تمہارے دل میں یہ احساس ہو کہ جناب عباس نے تمہیں حسین کے دربار میں جانے کی اجازت دی ہے تب جانا. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ ہستیاں مرتی نہیں ہیں. اگر جناب عباس باب الحسین حسین کی زندگی میں ہیں تو حسین کی زندگی کے بعد بھی ہیں. ولو یہ مصائب کا جملہ ہے لیکن اسی کی تائید ہے. آپ دیکھیں جب تک جناب عباس علیہ السلام زندہ رہے امام حسین نے وہ جملہ نہیں کہا جو ان کے بعد کہا. مصیبتیں برداشت کی لیکن وہ جملہ کہا ہی نہیں. مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو جملہ جناب امام حسین نے شہادت جناب عباس منفرد ہے وہ جملہ. یعنی اس جملے سے لگتا ہے کہ ہاں اب حسین پر مصیبت پڑی ہے. کیونکہ جب تک جناب عباس سے ٹھارس امام حسین کو واقعی باب الحسین ہے. اور جو واقعات نقل ہوئے ہیں ان کو میں بیان کر کے آپ کا وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ جائیں گے. صرف ایک کتاب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، چہرہ درخشان بنی ہاشم، جناب ربانی خلخالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اس کتاب میں آپ جا کے دیکھیے گا تقریباً 200 سے زیادہ 250 کرامات انہی نے نقل کی ہیں معتبر ذرائع سے، معتبر ذرائع سے اس ذات بابرکت سے. اور ایک سے ایک جو ہے وہ، جس میں سے صرف ایک حکایت میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک اور صفت ہے حضرت کی قمر بنی ہاشم، اس کی اپنی ایک وضاحت ہے چھوڑ رہا ہوں. ایک اور صفت ہے سقا. یہ سقا والا جو حضرت کا لقب ہے یہ کربلا میں نہیں، اس سے پہلے کا ہے، کیونکہ یہ لقب آپ کو آپ کے اجداد سے ملا ہے. جناب عبد المطلب ہیں، جناب ہاشم ہیں، ان سب کا لقب سقا تھا اور سقائیت اس خاندان میں تھی. تو یہ مولا کائنات سے ہوتی ہوئی جناب عباس تک پہنچی. لیکن اب یہ کہ جناب امیر کائنات کے بارے میں صفت مشہور نہیں ہے، جناب عباس کے بارے میں مشہور ہو گئی. ایک اور لقب ہے حضرت کا اور شاید اسی پہ بات ختم ہو جائے، اور وہ حضرت کا لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج. لیکن 3 شخصیتیں ہیں جن کا یہ لقب ہے. ایک جناب عباس علیہ السلام ہے، ایک جناب علی اصغر علیہ السلام ہے، اور ایک امام موسی کاظم علیہ السلام ہے. یہ 3 ایسی شخصیتیں ہیں کہ تینوں کا لقب جو ہے وہ باب الحوائج ہے. اب ترجمہ کریں گے، یعنی حاجتوں کو پورا کرنے کا دروازہ. اصل حاجتوں کا پورا کرنا
یہ ذمہ داری ہے پروردگار کی، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے ولی اللہ کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، غور فرمائیے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی معرفت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ دروازے سے مانگنے جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کچھ سامان بٹتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ ہوتے ہیں وہیں سے لینے جاتے ہیں جہاں سے بٹ رہا ہے، اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں دوسرے راستے پہ جا کے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل، اب وہ تو کورونا نے ایسے حالات بنا دیے کہ یہ منظر نہیں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ یہ تو پچھلے سال تک تو الا ماشاء اللہ آپ لوگ یہ منظر دیکھتے تھے، اور دعا کریے کہ انشاءاللہ یہ مصیبتیں ختم ہو اور پھر یہ منظر نظر آئے۔ تو جب بھی بٹتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لائن سے جا کے لیتے ہیں جہاں سے بٹ رہا ہے وہیں سے، اور کچھ لوگ الگ سے جا کے لیتے ہیں نا۔ اور معمولاً جیسا شہر ہوتا ہے ویسا منظر ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ پڑھے لکھے اسٹینڈرڈ والے ہیں تو پھر سائڈ سے آپ کو جانے والے کم ملیں گے، اور اگر دوسرے ٹائپ کا ماحول ہے تو پھر سائڈ سے جانے والے ہی ملیں گے۔ اور بیچارہ جو لائن سے دینے جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ تھک جاتا ہے، کہتا بھیا ادھر ہی سے بانٹو۔ تو یہ ہے ایسا۔ جب ایسا ہے تو پروردگار بھی اس نظام کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے نا۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو طریقہ تو یہی ہے کہ لینے کہاں آنا؟ میرے پاس، یہ صراط مستقیم ہے، اور میں نے ایک اور راستہ بنایا ہے، وہ ہے ولی خدا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر کوئی اسٹینڈرڈ والا نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس یہ والی معرفت ہوتی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس معرفت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اپنے دروازے بند کر دے۔ پروردگار ہماری جہالت کے اوپر اپنے اسباب کو قائم نہیں کرتا ہے، اپنی رحمت کو دیکھ کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ اب یہ جو لائن سے کٹ کے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں ان کو بھی تو ایک دروازے کی ضرورت ہے، تو کہا ایک نہیں، دو نہیں، 3 دروازے بناؤں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں عزیزوں، جو لوگ اس دروازے سے جاتے ہیں انہیں کیسے ملتا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سیدھے راستے سے آتے ہیں انہیں نہیں ملتا، لیکن وہاں دوسرے طریقے سے ملتا ہے۔ کربلا کے اطراف میں ایک خاندان ہے جسے کہتے ہیں خاندان قبہ، مشہور ہے اسی نام سے، اور شاید آج بھی ہوں وہ لوگ۔ ان میں تجارت ہوتی ہے۔ تو جو اس خاندان کا رئیس تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور یہ جو واقعہ نقل کر رہا ہوں یہ صاحب جواہر کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے مرزا حسین خلیل تہرانی۔ مرزا حسین خلیل تہرانی کی زبانی یہ واقعہ، جو شاگرد ہیں کس کے؟ صاحب جواہر کے۔ یہ ان کی نقل ہے۔ وہ کہتے ہیں جب خاندان قبہ کے رئیس کا جوان بیمار ہو گیا تو اس کی اور حالت احتضار میں آ گیا۔ حالت احتضار یعنی بس اب اس کی زندگی ختم پر ہے۔ تو باپ بچے کو کمرے میں لٹا کر آنگن میں آ کے پریشان حال گھومنے لگا۔ رات ہو رہی تھی، اس نے ماں کو بلایا اس کی، اور سادات ہیں یہ، کہا دیکھو صرف ایک ہی راستہ ہے، جاؤ حرم جناب عباس میں متوسل ہو، شاید جوان کی جان بچ جائے۔ ماں حرم میں آتی ہے۔ اس زمانے میں حرم رات میں بند ہوتا تھا۔ جو حرم کا کلیددار تھا اس کے پاس جاتی ہے، اپنے آپ کو پہچانواتی کہ میں فلاں خاندان سے ہوں اور میرا بیٹا حالت احتضار میں ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں رات میں حرم میں رہوں، شاید میرے جوان کی زندگی واپس ہو جائے۔ خیر وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، رات میں وہ حرم میں جاتی ہے۔ اب ادھر یہ جناب خلیل تہرانی جو ہیں یہ شاگرد ہیں، آ گئے صاحب جواہر کے۔ یہ کہتے ہیں میں گیا تھا کربلا زیارت کے لیے اور مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا کہ وہ جو ہے اس کا لڑکا بیمار ہوا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ متوسل ہوئی ہے جناب عباس سے۔ کہتے مجھے یہ سب کسی چیز کی اطلاع ہی نہیں تھی۔ میں رات میں سویا اور عالم خواب اور بیداری میں نے دیکھا
کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے حرم پہنچاؤں، اور جناب حبیب کی جدھر قبر ہے اس طرف سے میں زیارت کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ حرم میں رسول خدا اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ میں واقعے کو اور آگے بڑھاؤں، دیکھیے قطعاً آپ کے ذہن میں اس واقعے کو سن کے علمی حوالے سے اعتراض ضرور آئے گا، اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، اور اسی سے ملتا جلتا تاریخ میں اور بھی واقعہ ہے۔ اگر آپ کو لگے گا کہ ہاں علمی حوالے سے مسئلہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہیے گا، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ علمی حوالے سے بالکل کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس مسئلے کے اوپر، بولو ظاہری اعتبار سے بھی آپ جب واقعہ سنیں گے تو آپ کو اعتراض لگے گا، جیسے کہ بعض لوگوں کو لگتا ہے دوسرے واقعات کے اوپر۔ مسائل یہ ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے اندر علمی باریکیاں ہوتی ہیں اس کو بغیر سمجھے ہوئے ہم لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزوں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، اعتراض کرنا بہت آسان ہے لیکن مسائل کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ غور فرمائیے گا واقعے کے اوپر، بھی واقعہ بالکل صحیح السند ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ آغا تیرانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب اور بیداری میں دیکھا کہ میں جناب حبیب کی طرف سے جو ہے وارد ہونا چاہتا ہوں زیارت کے لیے، اور یہ شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دم سے ایک ملک آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، باب الحوائج نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ خاندان قبہ کی یہ سیدہ خاتون آ کے مجھ سے متوسل ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کی شفا مانگ رہی ہے، لہذا آپ خدا سے دعا کر دیجئے کہ پروردگار اسے شفا دے دے۔ اللہ اکبر، حفظ مراتب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی خاندان قبہ کی خاتون آتی ہے جناب باب الحوائج کے پاس، اور باب الحوائج اپنی درخواست کو بھیجتے ہیں رسول خدا کے پاس۔ اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ رسول خدا ایک لمحہ کے لیے تأمل فرماتے ہیں اور اس کے بعد ملک سے کہتے ہیں جا کے عباس سے کہہ دو کہ اس جوان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ملک چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد ملک دوبارہ واپس آتا ہے اور وہی درخواست پھر پیش کرتا ہے۔ اب یہیں سے ذہن میں آپ کے اعتراض ہو جائے گا، پھر درخواست پیش کرتا ہے۔ جب درخواست پیش کرتا ہے پھر رسول خدا اس کو وہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے عباس سے کہہ دو کہ اس جوان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ مولا کائنات بھی تشریف فرما ہے۔ آغا تیرانی فرماتے کہ وہ ملک جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جو ملائکہ، وہ اس میں یہ بھی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ پورا حرم ملائکہ سے بھرا ہوا ہے جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ ملک دوسری بار واپس گیا تھوڑی دیر بعد ملائکہ میں اضطراب ہو گیا، ملائکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ لوح محفوظ اس بات وہ ہے، شب قدر کی کوئی گفتگو تھی اس میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ بھی بات پوری ہو جائے۔ لوح محفوظ اس بات اس لوح کو کہتے ہیں جس میں مسائل کو شرائط کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ واقعہ جناب موسیٰ کا آپ کے سامنے ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک جوان کی شادی ہو رہی ہے، جناب عیسیٰ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ حوارین صبح آتے ہیں کہ جوان مر چکا ہوگا، چل کے تشییع جنازہ کر دیں، دیکھتے ہیں جوان زندہ ہے۔ شک ہو جاتا ہے جناب موسیٰ کے اوپر، جناب عیسیٰ کے اوپر، پلٹ کے جاتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ نے کہا تھا اس کی زندگی ختم ہو گئی، یہ تو زندہ ہے۔ کہا چلو، جناب عیسیٰ حوارین کے ساتھ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتاؤ تم نے رات میں کیا کیا کیا، جو جو کیا وہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے رات میں میں نے صدقہ دیا۔ کہا دیکھا، یہ لوح محفوظ اس بات ہے، یعنی جوان کی زندگی ختم تھی لیکن مشروط تھی صدقے کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان کی زندگی لوح محفوظ میں محفوظ تھی، لوح محفوظ اس بات میں مشروط تھی۔ یہ دونوں الواح ایک دوسرے سے الگ ہیں،
لوح محفوظ اس بات میں مسائل کو شرط کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لوح محفوظ میں نتیجے کو لکھا جاتا ہے۔ لوح محفوظ کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، لوح محفوظ اس بات کا علم ہر ایک کو انبیاء کو ہو جاتا ہے کہ اگر یہ شرط پوری ہوگی تو یہ مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ عزیزوں، پہلے اولیاء اللہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوح محفوظ اس بات سے جواب دیں، لوح محفوظ سے وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ شخص رسول کے پاس آتا ہے، جب یہ خاتون جناب عباس کے پاس دعا مانگنے جاتی ہے یا وہ ملک رسول خدا کے پاس جاتا ہے، تو رسول کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوح محفوظ اس بات کو دیکھ کے جواب دیں۔ اور جب لوح محفوظ اس بات کو دیکھ کے جواب دیا تو یہی کہا کہ بھئی اس لوح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی نسل میں نہیں ہے، اس لوح میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس جوان کی عمر ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے کنارے ایک شرط اور لگی تھی، جوان کی عمر ختم ہو چکی ہے مگر یہ کہ باب الحوائج واسطہ بن جائیں، اس کی نسل میں اولاد نہیں ہے مگر یہ کہ حسین ابن علی واسطہ بن جائیں۔ جب شرائط پورے ہو جاتے ہیں تب بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ لہذا علمی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہستیاں ایک دوسرے کے خلاف گفتگو نہیں کرتی ہیں، مقامات کا فرق ہے۔ ایک مقام لوح محفوظ میں گفتگو کر رہا ہے، دوسرا مقام لوح محفوظ اس بات میں گفتگو کر رہا ہے۔ جب اس لوح کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے تو شرائط کے بغیر بات کی جاتی ہے، جب لوح محفوظ اس بات کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے تو شرائط کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سی دعائیں ہوتی ہیں ہم اور آپ کرتے ہیں، پوری ہو جاتی ہیں، کوئی پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر شرائط موجود ہیں۔ ان شرائط کو جب تک انسان میں نظر میں نہیں رکھے تب تک کہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ کو بہت سی ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں ملیں گی کہ چھوٹے نے دعا کی پوری ہو گئی، بڑے نے دعا کی پوری نہیں ہوئی۔ اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، اتفاق یہ ہونا ہی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس چھوٹے کی حقیقت سامنے کیسے آئے گی؟ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ باب الحوائج کی ذات کون سی ذات ہے؟ جناب عباس علیہ السلام صرف فضائل میں اپنے بابا کی طرح نہیں ہے، مصائب میں بھی بہت شبیہ ہے۔ میں ایک مشابہت بیان کر کے ربط مصائب دوں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ذات مقدس کتنے فضائل کی حامی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام جب زین سے زمین پر آئے ہیں تو اس گرز کی وجہ سے آئے ہیں جو آپ کے فرق مبارک پہ لگا۔ پروردگار نے بھی عجیب انتظام کیا کہ عباس اگر تم علی کے نمائندہ ہو کربلا میں تو پھر آخری ضرب بھی ویسے ہی لگے گی جیسے علی کو کوفے میں لگی تھی۔ لیکن عزیزوں بڑا فرق ہے۔ یا علی، جب ابن ملجم کی ضرب آپ کے سر پہ لگی تو آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے۔ یا علی، جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ کے سینے پہ اصحاب اور انصار کے داغ نہیں تھے۔ لیکن جب عباس کے سر پہ گرز لگا تو میرا مولا کن حالات میں تھا زبان بیان نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں سادات، 2 علماء کے واقعے آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا واقعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا۔ علامہ مجلسی کا طریقہ کار تھا کہ ہر شب جمعہ اپنے گھر میں فرش ازا بچھاتے تھے اور مجلس ہوتی تھی۔ ایک شب جمعہ آپ نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا اور بی بی نے آ کے کہا، مجلسی تم میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے؟ خواب و بیداری میں علامہ مجلسی نے کہا، نہیں بی بی، میں تو ہر شب جمعہ امام حسین کے ہی مصائب پڑھتا ہوں۔
कहा नहीं, मेरी मुराद मेरा लाल हुसैन नहीं है, मेरी मुराद मेरा लाल अब्बास है। कभी भी जनाब अब्बास के भी मसाइब पढ़ता हूँ। कहा नहीं मजलिसी, अब्बास की एक ऐसी मुसीबत है जिसमें अब्बास मुनफरिद है, अकेला है। कभी भी वो कौन सी मुसीबत है? कहा मजलिसी, करबला में जो भी शहीद जीन से जमीन पर आया उसके बाजू सलामत थे, उसने अपने बाजुओं को सहारा बना लिया, लेकिन हाय मेरा बेटा अब्बास जब जीन से जमीन पर आया तो शाने कलम हो चुके थे। आज़ादारों, किस तरह से कब्र बनी हाशिम जीन से जमीन पर आए होंगे। हसी अजब मंजर है करबला का। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को किस तरह से आवाज दी थी। आज़ादारों, दूसरा मंजर अल्लामा बहरुल उलूम का है, अजीब मंजर है। अल्लामा बहरुल उलूम के पास कुछ तालिब इल्म तशरीफ लाते हैं और एक दरख्वास्त करते हैं, अल्लामा जरा सा हमारी सिफारिश कर दीजिए, हम जनाब अब्बास की कब्र की जियारत करना चाहते हैं। अल्लामा बहरुल उलूम खत लिखते हैं मुतवल्ली के नाम कि ये मेरे कुछ शागिर्द हैं, इनको जनाब अब्बास की कब्र की जियारत करा दीजिए। खत लेके ये पहुंचते हैं मुतवल्ली के पास। वो अल्लामा बहरुल उलूम का खत देखता है, वक्त मुकर्रर होता है, फला दिन आ जाइएगा। बड़ा इश्तियाक बढ़ गया, तैयार हुए, गुस्ल किया, मुरत्तब और बातहरत लिबास पहने और वक्त मुकर्ररा के ऊपर पहुंच गए। किलीदार आगे बढ़ा, दरवाजे को खोला और खोलने के बाद कहा बिस्मिल्लाह, जाइए जियारत कीजिए। अज़ादारों गौर फरमाइएगा, बस ये अंदर जाते हैं, जाने के बाद फौरन वापस आ जाते हैं। वो कहता है क्या हुआ? अरे बड़ी तमन्ना थी जियारत की, इतने जल्दी वापस क्यों आ गए? किलीदार एक बात तुझसे पूछने आए हैं। कहा क्या पूछने आए हैं? कहा तू जानता है हम तालिब इल्म हैं, हमने तारीख का मुतालिया किया है, हमने तारीख में पढ़ा है कि अबुल फजल अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जाता था। मौला जब अस पर सवार होते थे तो आपके जानू घोड़े की गर्दन तक के आ जाते थे। कमर बनी हाशिम, आपका जिस्म काफी लहीम शहीद था। ये बता, जिस कब्र के पास तूने मुझे भेजा है वो तो बड़ी छोटी कब्र है। आज़ादारों, किलीदार ने कहा देखो तुम तालिब इल्म हो, मैं यहाँ का किलीदार हूँ, मुझे ये मुअम्मा नहीं मालूम है। बस कहा रुक जाओ, जब तक ये हल नहीं होगा हम कैसे जियारत करेंगे, हमें नहीं मालूम ये अब्बास की ही कब्र है या किसी और की कब्र है। अल्लाहु अकबर। पहुंचे जनाब बहरुल उलूम के पास। कहा बहरुल उलूम ये बताइए आपने हमें कहाँ भेजा है? कहा हमने तुम्हें जनाब अब्बास की कब्र की जियारत के लिए भेजा है। कहा लेकिन आपने जहाँ भेजा है वो कब्र तो कुछ और ही बता रही है। कहा क्या हुआ? कहा कब्र बड़ी छोटी सी है, बस ये सुनना था। सैयद ने अपना मामा उतारा, जमीन पर मारा, रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? कहा रे तुम्हें नहीं मालूम, शहादत अब्बास के बाद दुश्मनों ने जिस्म के इतने टुकड़े कर दिए थे, सैयद सज्जाद ने चटाई मंगाई, चचा की लाश के टुकड़ों को उसमें रखा, इसलिए कब्र इतनी छोटी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस एक मंजर और आपकी खिदमत में पेश करना है। अजीजों, आपने बारहा ये मसाइब सुने हैं आज़ादारों कि जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के पास इमाम हुसैन आए तो आपने एक तमन्ना पेश की। कहा मौला मेरे लाशे को सकीना के सामने मत ले जाइएगा, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा। उलमा जब इसकी वजाहत फरमाते हैं तो यही कहते हैं कि जनाब अबुल फजल अब्बास ने ये दरख्वास्त इसलिए रखी थी कि जो वादा किया था पूरा ना हो सका।
ہاں عزیزو، جو جملہ مجھے آپ کے سامنے پڑھنا تھا سنیے۔ امام حسین نے جب جناب عباس نے زین سے زمین پہ تشریف لائے تو جب پکارا یا اخا ادرک اخا، جیسے ہی جناب امام حسین کو آواز دی، حسین نے کیا جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا؟ اللہ اکبر۔ حسین نے فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی۔ اے عباس، تمہاری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی۔ عباس، اب دشمنوں میں اتنی جرأت آ گئی کہ حسین سے کلام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ سادارو، یہ تمنا عباس تھی۔ علماء جب اس کی وضاحت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جناب عباس نہیں چاہتے تھے کہ لاشا خیمے میں جائے تاکہ شرمندہ ہو۔ بے شک یہ بات درست ہے، لیکن ایک احتمال اور بھی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جناب عباس لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ ارے عباس کو پتا تھا کہ شہادت حسین کے بعد آقا کا لاشا 3 دن تک کربلا کی ریت پر رہے گا۔ ارے غلام یہ کیسے گوارا کرتا؟ آقا کا لاشا جلدی زمین میں پڑا رہے، عباس کا لاشا خیمے میں چلا جائے۔ مولا، غلام کے لاشے کو بھی یہی رہن دیجئے گا۔ اگر کل قیامت میں زہرا نے سوال کر لیا عباس، حسین کا لاشا تپتی زمین پر پڑا رہا، تمہارا لاشا خیمے میں چلا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون